محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے آپ حضرات کی بارگاہ میں ایک بہت ہی انوکھا واقعہ لے کر حاضر آیا ہوں، جسے حکیم الامت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر نعیمی کے جلد اول میں صفحہ نمبر 50 پر تحریر فرمایا ہے۔ وہ واقعہ یوں ہے کہ دو بھائی تھے، ایک بڑا ایک چھوٹا۔ بڑا والا بھائی بہت ہی نیک، اللہ رب العزت کا فرما بردار بندہ تھا، ہمیشہ عبادتوں میں لگا رہتا تھا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا تھا، اپنے آپ کی حفاظت کرتا تھا۔ اور چھوٹا والا بھائی بہت ہی گناہ گار، سیاہ کار تھا، کوئی ایسا گناہ نہیں اس نے چھوڑا جسے اس نے نہ کیا ہو۔ اس کے بڑے بھائی نے، نیک بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی کو بہت سمجھایا کہ تم یہ جو کر رہے ہو بہت ہی برا ہے، غلط ہے، تم اسے چھوڑ کر سیدھے راستے پر آ جاؤ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو۔ لیکن اس نے اپنے بھائی کی بات نہیں مانی۔ جب چھوٹے بھائی کی موت کا وقت قریب آ گیا تو بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی گناہ گار بھائی کے پاس گیا اور کہا کہ اے میرے بھائی، میں نے تو تم کو بہت سمجھایا لیکن تم نے میری بات نہیں مانی۔ اب یہ بتا کہ تیرا تو اب آخری وقت آ چکا ہے، اب تیرے ساتھ اللہ رب العزت کیا فیصلہ فرمائے گا، تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا؟ تو اس گناہ گار بندے نے اپنے بڑے بھائی سے، نیک بھائی سے کہا، اے میرے بھائی، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ میں بہت ہی گناہ گار ہوں، سیاہ کار ہوں، بدکار ہوں، کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کو میں نے نہیں کیا، لیکن ذرا یہ تو بتا کہ اللہ رب العزت جب حشر کے میدان میں میرا فیصلہ میری ماں کے ہاتھ میں دے دے گا تو یہ بتا کہ میری ماں میرے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گی۔ یعنی اگر اللہ رب العزت حشر کے میدان میں میری ماں کو یہ حکم دے دے کہ تو اپنے بیٹے کو چاہے تو جنت میں بھیج یا پھر جہنم میں بھیج دے، تو بتا کہ میری ماں مجھے کہاں بھیجے گی، جنت میں یا جہنم میں؟ تو بڑے بھائی نے کہا، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ یقیناً ماں اپنے بچے کو جنت ہی میں بھیجے گی، جہنم میں کسی بھی حالت میں نہیں بھیج سکتی۔ تو اس گناہ گار بندے نے اپنے بڑے بھائی سے کہا، اے میرے بھائی، جب ماں اپنے بچے کو جہنم میں نہیں بھیج سکتی ہے تو یہ بتا کہ وہ اللہ رب العزت جو ماں سے، میری ماں سے بھی بڑھ کر مہربان ہے، تو وہ مجھے جہنم میں کیسے بھیج دے گا؟ یقیناً مجھے اللہ رب العزت جنت ہی میں بھیجے گا، مجھے جہنم میں نہیں بھیج سکتا، اس لیے کہ میرا اللہ میری ماں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ حضرات محترم، اس گناہ گار بندے کی زبان سے یہ نکلنا تھا کہ اس کے بعد اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی، یعنی اس کی موت ہو گئی۔ پھر بڑے بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی کو خواب میں دیکھا کہ وہ بہت ہی خوشحال نظر آ رہا ہے، تو بڑے بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا کہ کیا بات ہے کہ تم تو بہت خوشحال نظر آ رہے ہو، تم تو بہت گناہ گار تھے، تمہاری بخشش کیسے ہو گئی؟ تو اس چھوٹے بھائی نے کہا، اے میرے بڑے بھائی، میرے آخری جملے کی بنیاد پر مجھے میرے رب نے بخش دیا۔ میں نے جو کہا تھا کہ میرا رب میری ماں سے بھی بڑھ کر مہربان ہے، تو اللہ رب العزت کو میرا یہ بولنا اتنا پسند آیا کہ وہ مجھ سے خوش ہو گیا اور میرے تمام گناہوں کو معاف کر دیا اور مجھے بخش دیا۔
تو محترم ناظرین کرام، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت پر ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے، بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آج ہم اللہ رب العزت کی جانب سے بھروسہ بالکل ہٹا دیے ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت پر جس طرح سے یقین رکھنا چاہیے اللہ کی رحمت پر، اس طرح یقین رکھنے کی کوشش کریں۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ ہم گناہ گاروں پہ تیری مہربانی چاہیے، ہم گناہ گاروں پہ تیری مہربانی چاہیے، سب گناہ دھل جائیں گے بس رحمت کا پانی چاہیے، سب گناہ دھل جائیں گے رحمت کا پانی چاہیے۔ محترم ناظرین کرام، اگر آپ لوگوں کو میرا یہ واقعہ پسند آیا تو اسے آپ خود بھی سنیں، اپنے پریوار کو سنائیں، اپنے گھر والوں کو سنائیں، اپنے دوستوں کو سنائیں، اور ان تک میرا یہ پیغام اس واقعہ کے ذریعے سے پہنچائیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرنے کی کوشش کریں۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، مقدس مہینے کی تعظیم و توقیر کریں، اس میں عبادتیں کریں اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔